اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروقت ٹی وی کا پروگرام فیصلہ کون کرے، اور میں ہوں سید نوید حیدر ہاشمی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے تمام تر دعووں کے ساتھ حکومت کے خلاف میدان عمل میں اتر چکی ہے، حکومت کے خلاف کمر بستہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا چاروں جانب شور و غوغا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں آل از ویل کی صدائیں گونج رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی غلام گردشوں میں نتھنگ از ویل کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کون سچا ہے، کون جھوٹا، اور کیا اپوزیشن عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ گرا پائے گی، یا پھر دوبارہ اثر نو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہیں۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن جو حالات ہیں اسے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عجیب ہونے جا رہا ہے، کچھ عجیب ہونے جا رہا ہے۔ یہ کوئی ڈرامیٹک سین ہے، حکومتی صفوں میں دراڑیں ہیں، یا یہ بھی کوئی نئے ڈرامے کی نئی قسط ہے؟ یہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ شیخ رشید صاحب کسی بڑے حادثے کا اندیا دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو۔ پہلے وہ اپنے نمبر پورے کر لے، پھر وہ بعد میں ایسا نہ کہیں کہ ہمیں کہیں سے فون آ گیا، یا پھر کوئی کرونا سے ہمارا ممبر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ سکا۔ شیخ رشید صاحب نے حکومت کو بھی مشورہ دیا کہ وہ جہانگیر ترین سے بات کرے۔ اچھا مشورہ ہے۔ ظاہر ہے ایک دوست ناراض ہے، اور اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے یا میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ بال جہانگیر ترین صاحب کی کورٹ میں ہے۔ اور ظاہر ہے کاف لیگ جو کل کی میزبان تھی اور آج وہ زرداری ہاؤس میں مہمان بنی ہوئی ہے، کیا اپوزیشن نے کاف لیگ کی ڈیمانڈز پوری کر دی ہیں؟ یہ بھی ایک اندرونی کہانی ہے۔ ظاہر ہے سیاست میں سب کچھ جائز ہے۔ زرداری ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو آیا ہے کہ اپوزیشن وزیر اعظم کے نام پہ متفق ہو گئی ہے۔ زرداری صاحب نے نام دیا میاں شہباز شریف صاحب کا، اور تمام جو اتحادی ہیں انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا، یعنی وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کا جو نام آیا ہے اس پہ اتحادی متفق ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ سابق گورنر سندھ زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 172 ووٹ آ سکتے ہیں۔ بھئی اگر آ سکتے ہیں تو پھر اپوزیشن تاریخ دینے سے گریزاں کیوں ہے؟ تاریخ دینے سے گریزاں کیوں ہے؟ اور کیا کہیں کوئی یہ اپوزیشن کی سیاسی چال تو نہیں، کوئی نیا ڈرامہ تو نہیں؟ یہ بات بھی سامنے آ جائے گی۔ اگر اپوزیشن اتنی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی انہیں کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنی گیم نمبر جو ہے نمبر گیم پوری کر جائے گی، تو پھر حکومت کو فوری طور پر تاریخ دے دینی چاہیے تحریک عدم اعتماد کی۔ گزشتہ روز جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ چودھری برادران چودھری پرویز الہی کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملا۔ آصف علی زرداری صاحب نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ وہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں، اور کچھ نکات پر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ نکات پر اپوزیشن متحد اور متفق بھی ہو گئی ہے۔ اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش فہمیوں کے اس موسم میں کوفہ مزاج ایوانوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد اور اعتبار کی فضا کسی نہ کسی ایک کو لے ڈوبے۔ دونوں فریقین کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت دیکھ بھال کے یہ ایسا پلسرات ہے کہ جس میں ذرا سا توازن بگڑا تو بندہ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اس لیے حکومت اور اپوزیشن کو دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنی شطرنج کے جو مہرے ہیں وہ چلنے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما جہانگیر ترین صاحب اس وقت ان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی پوزیشن بھی سٹرونگ ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ دونوں شخصیات اپوزیشن سے مل جاتی ہیں اور
جو باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈر دی ٹیبل اور انڈر گراؤنڈ ان کی آپس میں مصلحت ہو چکی ہے اور جو کاف لیگ کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے پاس بڑا اچھا موقع ہے بدلہ لینے کا، اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو پھر حکومت کا گھر جانا لازماً ٹھہرا۔ تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو خطرہ ہے، عمران خان صاحب کے اتحادی بھی ان کے چہروں اور ان کی جبینوں پر بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب مرحلے میں گیم داخل ہو چکی ہے۔ دونوں فریقین حکومت اور اپوزیشن اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ حکومت اپنا تخت بچانے کے چکروں میں ہے، اپوزیشن اپنا بدلہ لینے کی خواہاں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک کسی بھی حادثی سانحے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں کہ پاکستان دشمن قوتیں، عالمی طاقتیں، ان کی نظر پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں، تو کیا اس وقت اس قسم کے جو جھنجھٹ ہیں جو ابھی پاکستان میں جو کھیل زور و شور سے جاری ہے، کیا پاکستان اور ہمارا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے خارجی اور داخلی جو ہمارے معاملات ہیں، کیا ہم کسی بھی ایڈونچر سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ کیا دشمنوں، منافقوں، حاص دین کے اس ہجوم میں کوئی خیر کی توقع کسی سے کی جا سکتی ہے؟ بہت سے سوال ہیں اور اس کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں۔ جواب اگر ہے بھی تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ حکومت خوش فہمیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے اور اپوزیشن دعووں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو پھر ان حالات میں فیصلہ کون کرے؟ تو ظاہر ہے فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ بھی خاموش ہیں۔ حکومت کو اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف تحریک عدم اعتماد کا شور، دوسری جانب پیکا آرڈیننس پر حکومت اور صحافیوں کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے۔ عوام جائیں تو جائیں کہاں، یہ بھی ظاہر ہے ایک مسئلہ ہے، لیکن عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، وہ بھی حکومت سے خوش نظر نہیں آ رہے۔ لہٰذا ایک طرف صحافی، ایک طرف عوام، دوسری طرف اپوزیشن ایک تکون بنی ہوئی ہے، اور وہ تکون جو ہے وہ حکومت کے خلاف نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب پیوٹن کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر ماسکو میں ہیں۔ پیچھے اپوزیشن نے شطرنج کی بساط بچھا دی ہے۔ حالات درست سمجھ نہیں جا رہے۔ اپوزیشن کے دبنگ دعوے اور دوسری طرف حکومت کا اطمینان۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے سوالیہ نشان ہیں، بہت سے سوالات ہیں، بہت سے تحفظات ہیں، بہت سے خدشات ہیں، لیکن ان خدشات، تحفظات اور سوالوں کا فیصلہ کون کرے؟ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چھڑی ہوئی اس جنگ کا فیصلہ کون کرے؟ ظاہر ہے فیصلہ کرنے والے خاموش ہیں، لیکن میں اپنے فارمیٹ کے مطابق حالات حاضرہ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں کہ خان صاحب، بد اعتمادیوں کی فضاؤں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ کہنا پڑے کہ وہ جو بازوؤں کے حصار تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو بازوؤں کے حصار تھے وہ کہاں گئے؟ میرے ارد گرد میرے یار تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو بازوؤں کے حصار تھے وہ کہاں گئے؟ میرے ارد گرد میرے یار تھے وہ کہاں گئے؟ میں اکیلا رہ گیا شہر کوفہ کی جنگ میں، میں اکیلا رہ گیا شہر کوفہ کی جنگ میں، میرے ساتھ کتنے سوار تھے وہ کہاں گئے؟ میرے ساتھ کتنے سوار تھے وہ کہاں گئے؟ مجھے دکھ نہیں ہے شکست کا مگر ایک دکھ، مجھے دکھ نہیں ہے شکست کا مگر ایک دکھ، وہ جو اگلی صف میں شمار تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو اگلی صف میں شمار تھے وہ کہاں گئے؟ یہ منافقوں کا ہجوم ہے میرے آس پاس، یہ منافقوں کا ہجوم ہے میرے آس پاس، وہ جو اصل میں میرے یار تھے وہ کہاں گئے؟ خان صاحب، بد اعتمادی اور بے اعتباری کی ان فضاؤں میں عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اپنوں اور غیروں کی پہچان کر لیں،
اپنوں اور غیروں کو پہچاننے کا میزان کیا ہے؟ میرے نزدیک وفاداری کا ایک میزان ہے، وہ ہے خیمہ۔ آپ بھی خیمے کی طرف رجوع کیجئے اور خیمے میں جلے ہوئے چراغ کو گل کر دیں۔ جو ٹھہر گئے وہ آپ کے اپنے ہوں گے، جو چلے گئے تو سمجھ لیجئے کہ انہیں جانا ہی تھا۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔